السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرد و خواتین کو ایک ساتھ رہنے کے لیے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہیں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، بچے بھی جن سکتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے نام نہاد مسلم خاتون انڈین فلم ایکٹریس زرین خان کا، اور اس کے ساتھ اور بھی وہ اول فول بکتی ہے، آپ خود سنیے گا۔ ناظرین یاد رہے، ایسے لوگوں کا کوئی بھی ریلیجن نہیں ہوتا، یہ نام کے مذہب والے ہوتے ہیں، اور اس کا جو دعویٰ ہے کہ میں مسلم ہوں وہ انتہائی جھوٹا ہے۔ تو آئیے اس کی یہ ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد آپ سنیں گے اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بوائے فرینڈز نہیں، اونلی ون بوائے فرینڈ آئی ہیو۔ کب شادی کرے پھر آپ؟ شادی میں بلیو نہیں کرتی، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک دو لوگوں کو ساتھ میں رہنے کے لیے، آئی ایم سوری اف آئی ایم اوفینڈنگ اینی بڈی ہو از آل فار میرج، آل دا بیسٹ۔ فار می آئی ڈونٹ تھنک کہ فار ٹو پیپل ٹو بی ٹوگیدر آپ کو کوئی بھی ایسے مہر یا اسٹیمپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آئی تھنک جب تک آپ ایک دوسرے کی کمپینین شپ انجوائے کر رہے ہو کرو، اٹ کین بی فار ایور آلسو۔ آئی ڈونٹ تھنک یو نیڈ ٹو انوالو گورنمنٹ اینڈ اتھارٹیز، اینڈ اف ٹو پیپل بینگ ٹوگیدر اگر وہ لوگ خوش نہیں ہیں تو پھر ساتھ میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دین یو گو سیپریٹ ویز، کیونکہ میرج تو وہ گارنٹی بھی نہیں دیتا نا کہ پھر وہ پرسن ہر فار ایور ساتھ میں رہے گا، اس کے بعد بھی اس کو جب نکلنا ہے وہ تو نکل ہی سکتا ہے۔ آئی مین گیون مائی پیرنٹس ایگزامپل، سو یا آئی مین سی فار کڈز یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو بی میرڈ ناؤ اے ڈیز۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں، اے نوجوانوں، آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو۔ مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا، فورنیکیشن، فحاشی، پرومسکیٹی، ہوموسیکشوالٹی، شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے، شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے، جو اہم ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اگر آپ شادی کرتے، چاہے 1 کرو یا 2 کرو، آپ کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے، ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، ایک پاک عہد نامہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو، اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو۔ مطلب شادی کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت جس کا نام تھا کھنسا خادم الانصاریہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی، اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا، ہی نلیفائڈ دا میرج۔ اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے، شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، آدمی کی بھی عورت کی بھی۔ اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے، اور
اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے, انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف, گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے, وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر, ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے, لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے, اور کہتے الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے, اوپر ہے. یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء, یعنی آدمی عورت کا قوام ہے. قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے. جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے, مطلب سٹینڈ اپ فار, کھڑے ہونا. اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے, اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے. ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی, اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اور اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے, اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے مارنے کی؟ یہ اس کا سوال تھا. جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی نے, ان نے میں دینا چاہتا ہوں. سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی, کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے, تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے. اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے, یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ. پہلے پیار سے سمجھاؤ, پھر ڈانٹی دے کے بولو, پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں. اس کے بعد عربی لفظ ضربہ, آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مانگنا. مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش, ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے, ہوتا ہے نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا. اٹ از اے سمبولک بیٹنگ. اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو, ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے. اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے, کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ مارنا ہے مور آف اے سمبولک بیٹنگ, اٹ از ناٹ اے فزیکل پین. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو, نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے, یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا. یہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں
کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے، اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ، شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ، بیوی کی طرف سے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو، پھر بھی نہیں ہوتا ہے، حقوق نہیں دے رہا ہے، تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پہ روز مارتا ہے، روز گالی دیتا ہے، حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے، مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے اصل طریقہ کار۔ کسی حکم کو بلائیں، کسی فیصل کو بلائیں، کسی بڑے کو بٹھا کے اپنے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تیسرے تک بات جانی نہیں چاہیے، اگر نوبت آ گئی ہے تو تیسرے کو بٹھا کے، بلکہ دونوں طرف کے ایک ایک بڑے ہوں، درمیان میں بات کو سلجھا دیا جائے، مسئلہ حل کر دیا جائے۔ یہ کیا کہ مسئلے کو مزید خراب کر دینا، مار دھاڑ اور جھگڑا کرنا، گھر سے نکال دینا، یہ ساری چیزیں اسلام ان کے خلاف ہے، اور بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے معاملے کو سلجھاؤ کس طرح سے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، حکم کے ذریعے، فیصل کے ذریعے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہے قاضی کے پاس جائیں اور قاضی سے اپنا مسئلہ حل کرائیں۔ کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد، ڈیورس کے بعد لائف لانگ مینٹیننس ملتا ہے کیا؟ اسلام میں جو حقوق ہے خواتین کے وہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ تمہارا لائف لانگ مینٹیننس اچھے۔ انڈین لاء میں لائف لانگ مینٹیننس ہے، کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے؟ 400-500 روپے، اور کتنا؟ ابھی ذرا بڑھ گیا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے۔ مہر مطلب شادی کے ٹائم پہ ہی مہر مقرر کر سکتے۔ قرآن کی آیت ہے کہ آپ سونے کا پارٹ بھی دے سکتے۔ کون سے انڈین کورٹ میں سونے کا پارٹ دیتے؟ لائف لانگ مینٹیننس۔ تو اسلام کے اندر مہر ہے۔ مہر کی کئی وجہ ہو سکتی، وہ مہر لے کے اپنے والدین کو دے سکتی ہے، اپنے لیے فیوچر کی رہ سکتی ہے، طلاق کے بعد کام آ سکتا ہے۔ لیکن جب طلاق ہوتا ہے تو عدت کے درمیان جو 3 ماہ ہیں اس کا مینٹیننس شوہر دیتا ہے۔ اگر ماں پیٹ سے ہے تو جب تک وہ بچہ جنم دیتی ہے اس ٹائم تک اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے، اور اگر بیوی کے پاس بچے ہیں تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس ٹائم تک بچے کا مینٹیننس شوہر دیں گا۔ لیکن لائف لانگ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام میں مہر تو اس کا ہے، وہ مہر کچھ بھی پوچھ سکتی ہے، اگر کم پوچھی تو اس کی غلطی، مہر تو مل گیا ہے۔ کیونکہ ڈیورس ہونے کے بعد عورت واپس سے نئی شادی کر سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سب سے بہترین وہی چیریٹی میں جو ماں باپ اپنی ڈیورس بیٹی کو اچھے سے دیکھ بھال کرتے۔ تو ماں باپ دیکھ بھال کر سکتے، بھائی کر سکتا ہے، بھائی نے کرا تو معاشرہ کرے گا، معاشرہ نے کرے تو اسلامک اسٹیٹ کریں گے۔ اور اگر کہیں گے کہ شوہر کو دینا چاہیے تو مجھے ایک نیا لیکچر دینے پڑے گا، مینز رائٹس ان اسلام، آدمی کے حقوق۔ کیونکہ امیجن اس کو مہر بھی دینے کا ہے، عدہ کا مینٹیننس بھی دینے کا ہے، لائف لانگ بولیں گے، وہ نئی شادی کریں گا اس کو نیا مہر دینے کا۔ آدمی پہ ظلم تھوڑی کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ تو آدمی جب مہر دیا، اگر ڈیورس ہو گیا، عورت کا تو اتنے خیال رکھنے والے لوگ ہیں، باپ ہے، بھائی ہے یا بیٹے ہے، معاشرہ ہے، وہ نئی شادی کر سکتی، اس کا نیا شوہر اس کو دوسرا مہر دیں گا۔ یہ آدمی جو ڈیورس ہو گیا وہ جب نئی شادی کرے گا اس کو نیا مہر دینے کا، تو نیا مہر دینے کا، پرانے بیوی کو مینٹین کرنے کا، تو مجھے نیا لیکچر دینے پڑے گا، مینز رائٹس ان اسلام، آدمی کے حقوق۔ تو اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، برابر ہے، عورت اونچی نہیں ہے آدمی سے، آپ سمجھے نا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح انتظام کیا ہے، لیکن خواتین کا خیال بھی رکھا ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑی تو معاشرے کے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھیں گے۔ ذاکر نائک سے میرا کوسچن ہے، ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پراپت ویش کو ہونا چاہیے، یعنی بالغ، تو دکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے گھر کے بزرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے، مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ گھر سے بھاگ کے اپنا بزرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جا کے شادی کرتا ہے، اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی صاحب کا 2 سوال تھا۔ پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری ہے؟ بے شک بالغ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان
बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज़्ज़तदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है शादी कर सकते, दोनों राज़ी है तो शादी कर सकते। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाज़रीन, ये है इस्लाह और ये है इस्लामी मुआशरा जो आपने डॉक्टर साहब से सुना है। बाकी वो रही बात कि मैं शादी में बिलीव नहीं करती, ज़रीन ख़ान की वो बात, उसकी वो बातें पानी पे लकीर की तरह हैं, वो कोई हैसियत नहीं रखती। वो जितना भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले, इस्लामी मुआशरे के ख़िलाफ़ बोले, उसके बोलने की वजह से इस्लाम या इस्लामी मुआशरे या मुसलमानों पर कोई आँच नहीं आएगी। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। ये तो उल्टा जो है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रही है, इस्लामी लिबादा उड़ा हुआ है और बातें मगरबी हो रही हैं। इस्लामी अपने आप को कहती है कि मैं मुस्लिम हूँ और उसके बाद बातें उसकी जो है गैर मुस्लिमों वाली हैं। तो ऐसी ख़वातीन को अल्लाह ताला हिदायत दे, हम यही कह सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। इसी तरह हर वीडियो को देख लिया करें, क्योंकि आखिर तक मुख्तलिफ़ बातें मुख्तलिफ़ मराहिल की आती हैं। डॉक्टर साहब चूँकि उनकी ज़िंदगी का एक तजर्बा है, तो वो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा निचोड़ कर सामने रख देते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए आखिर तक लाजमी देख के करें। और अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो भी कर दें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।